شمس العلماء مولانا محمد حسین آزاد مرحوم کی مشہور کتاب آب حیات سے مومن خاں مومن کا خاکہ۔ مومن خاں صاحب مومن تمہید۔ پہلی دفعہ اس نسخے میں خان صاحب کا حال نہ لکھا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ دور پنجم جس سے ان کا تعلق ہے بلکہ دور سوم و چہارم کو بھی اہل نظر دیکھیں کہ جو اہل کمال اس میں بیٹھے ہیں کس لباس و سامان کے ساتھ ہیں۔ کسی مجلس میں بیٹھا ہوا انسان جبھی زیب دیتا ہے کہ اسی سامان و شان و وضع و لباس کے ساتھ ہو جو اہل محفل کے لیے حاصل ہے، نہ ہو تو ناموزوں معلوم ہوتا ہے۔ خان موصوف کے کمال سے مجھے انکار نہیں، اپنے وطن کے اہل کمال کا شمار بڑھا کر اور ان کے کمالات دکھا کر ضرور چہرہ فخر کا رنگ چمکاتا ہے، لیکن میں نے ترتیب کتاب کے دنوں میں اکثر اہل وطن کو خطوط لکھے اور لکھوائے، وہاں سے جواب صاف آیا۔ وہ خط بھی موجود ہیں۔ مجبوراً ان کا حال قلم انداز کیا۔ دنیا کے لوگوں نے اپنے اپنے حوصلے کے بموجب جو چاہا سو کہا۔ آزاد نے سب کی عنایتوں کو شکریہ کا دامن پھیلا کر لے لیا۔ ذوق دو گالیاں کے بوسہ خوشی پر ہے آپ کی، رکھتے فقیر کام نہیں رد و قد سے ہیں۔ البتہ افسوس اس بات کا ہے کہ بعض اشخاص جنہوں نے میرے حال پر عنایت کر کے حالات مذکورہ کی طلب و تلاش میں خطوط لکھے اور سعی ان کی ناکام رہی، انہوں نے بھی کتاب مذکور پر ریویو لکھا مگر اصل حال نہ لکھا، کچھ کا کچھ اور ہی لکھ دیا۔ میں نے اسی وقت دہلی اور اطراف دہلی میں ان اشخاص کو خطوط لکھنے شروع کر دیے تھے جو خان موصوف کے خیالات سے دل گلزار رکھتے ہیں۔ اب طبع ثانی سے چند مہینے پہلے تاکید و التجا کے نیاز ناموں کو جولانی دی۔ انہی میں سے ایک صاحب کے الطاف و کرم کا شکر گزار ہوں جنہوں نے باتفاق احباب اور بصلاح ہم و دیگر جزیات احوال فراہم کر کے چند ورق مرتب کیے اور عین حالت طبع میں یہ کتاب مذکور قریب الاختتام ہے۔ میں ایک مراسلے کے عنایت فرمائے بلکہ اس میں کم و بیش کی بھی اجازت دی۔ میں نے فقط بعض فقرے کم کیے جن سے حصول کلام کے سوا کچھ فائدہ نہ تھا، اور بعض عبارتیں اور بہت سی روایتیں مختصر کر دیں یا چھوڑ دیں جن سے ان کے نفس شاعری کو تعلق نہ تھا، باقی اصل کو بجنسیہ لکھ دیا۔ آپ ہرگز دخل و تصرف نہیں کیا، ہاں کچھ کہنا ہو تو حاشیے پر خط وحدانی میں لکھ دیا۔ جو احباب پہلے شاکی تھے امید ہے کہ اب اس فروگزاشت کو معاف فرمائیں گے۔ مومن خاں صاحب کا حال۔ ان کے والد حکیم غلام نبی خاں ولد حکیم نامدار خاں شہر کے شرفا میں سے تھے جن کی اصل نجبائے کشمیر سے تھی۔ اول حکیم نامدار خاں اور حکیم کامدار خاں دو بھائی سلطنت مغلیہ کے آخری دور میں آ کر بادشاہی طبیبوں میں داخل ہوئے۔ شاہ عالم کے زمانے میں موزہ بلاہا وغیرہ پرگنہ نارنول میں جاگیر پائی۔ جب سرکار انگریزی نے جھجر کی ریاست فیض طلب خاں کو عطا فرمائی تو پرگنہ نارنول بھی اس میں شامل تھا۔ رئیس مذکور نے ان کی جاگیر ضبط کر کے 1000 روپیہ سالانہ پینشن ورثہ حکیم نامدار خاں کے نام مقرر کر دی۔ پینشن مذکور میں سے حکیم غلام نبی خاں صاحب نے اپنا حصہ لیا اور اس میں سے حکیم مومن خاں صاحب نے اپنا حق پایا۔ اس کے علاوہ ان کے 4 طبیبوں کے نام پر 100 روپیہ ماہوار پینشن سرکار انگریزی سے بھی ملتی تھی۔ اس سے 1/4 ان کے والد کو اور ان کے بعد اس میں سے ان کو حصہ ملتا رہا۔ ان کی ولادت 1215 ہجری میں واقع ہوئی۔ بزرگ جب دہلی میں آئے تو چیلوں کے کوچے میں رہتے تھے، وہیں خاندان کی سکونت رہی۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کا مدرسہ وہاں سے بہت قریب تھا۔ ان کے والد کو شاہ صاحب سے کمال عقیدت تھی۔ جب یہ پیدا ہوئے تو حضرت ہی نے آ کر کان میں اذان دی اور مومن خان نام رکھا۔
घर वालों ने इस नाम को नापसंद किया और हबीबुल्लाह नाम रखना चाहा, लेकिन शाह साहब के नाम से नाम पाया। बचपन की मामूली तालीम के बाद जब ज़रा होश संभाला तो वालिद ने शाह अब्दुल क़ादिर साहब की खिदमत में पहुंचाया। उनसे अरबी की इब्तिदाई किताबें पढ़ते रहे। हाफिज़े का ये हाल था कि जो बात शाह साहब से सुनते थे फ़ौरन याद कर लेते थे। जब अरबी में किसी कदर इस्तेदाद हो गई तो वालिद और चचा हकीम ग़ुलाम हैदर ख़ां और हकीम ग़ुलाम हसन ख़ां से तिब की किताबें पढ़ीं और उन्हीं के मतब में नुस्खा नवीसी करते रहे। तेज़ तबीयत का ख़ासा है कि एक फ़न पर दिल नहीं जमता। उसने बुज़ुर्गों के इल्म यानी तबाबत पर थमने न दिया। दिल में तरह तरह के शौक़ पैदा किए। शायरी के अलावा नजूम का ख़याल आया और उसको अहले कमाल से हासिल किया और महारत बहम पहुँचाई। उनको नजूम से कुदरती मुनासिबत थी। ऐसा मलका बहम पहुँचाया था कि अहकाम सुनकर बड़े बड़े मुनज्जिम हैरान रह जाते थे। साल भर में एक बार तकवीम देखते थे, फिर बरस दिन तक तमाम सितारों के मकाम और उनकी हरकत की कैफियत जहन में रहती थी। जब कोई सवाल पेश करता ना जायचा खींचते ना तकवीम देखते। पूछने वाले से कहते कि तुम खामोश रहो, जो मैं कहता हूँ उसका जवाब देते जाओ। फिर मुख्तलिफ बातें पूछते थे और साइल उनको तस्लीम करता जाता था। एक दिन एक गरीब हिंदू निहायत बेकरार और परेशान आया। उनके 20 बरस के रफ़ीक़े क़दीम शेख अब्दुल करीम उस वक्त मौजूद थे। खां साहब ने उसे देखकर कहा कि तुम्हारा कुछ माल जाता रहा है। उसने कहा, साहब मैं लुट गया। कहा, खामोश रहो, जो मैं कहूँ उसे सुनते जाओ, जो गलत बात हो उसका इनकार कर देना। फिर पूछा, क्या जेवर की किस्म से था? साहब हाँ, वही उम्र भर की कमाई थी। कहा, तुमने लिया है या तुम्हारी बीवी ने? कोई गैर चुराने नहीं आया। उसने कहा, मेरा माल था और बीवी के पहनने का जेवर था, हम क्यों चुराते? हंसकर फरमाया, कहीं रखकर भूल गए होगे, माल कहीं बाहर नहीं गया। उसने कहा, साहब सारा घर ढूंढ मारा, कोई जगह बाकी नहीं। फरमाया, फिर देखो। गया और सारे घर में अच्छी तरह देखा। फिर आकर कहा, साहब मेरा छोटा सा घर है, एक एक कोना देख लिया, कहीं पता नहीं लगता। खां साहब ने कहा, उसी घर में है, तुम गलत कहते हो। कहा, आप चल कर तलाशी ले लीजिए, मैं तो ढूंढ चुका। फरमाया, मैं यहीं से बताता हूँ। ये कहकर सारे घर का नक्शा बयान करना शुरू किया। वो सब बातों को तस्लीम करता जाता था। फिर कहा, उस घर के जुनूब के रुख एक कोठरी है और उसमें शुमाल की जानिब एक लकड़ी का मचान है, उसके ऊपर माल मौजूद है, जाकर ले लो। उसने कहा, मचान को तो 3 दफ़ा छान मारा, वहाँ नहीं मिला। फरमाया, उसी के एक कोने में पड़ा है। गरज वो गया और जब रोशनी करके देखा तो डिब्बा और उसमें सारा जेवर जूं का तूं वहीं से मिल गया।
ایک صاحب کا مراسلہ اسی تحریر کے ساتھ مسلسل پہنچا ہے جس میں یہ اور اس قسم کے کئی اسرار نجومی ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں۔ ایک صاحب کا مراسلہ اسی تحریر کے ساتھ مسلسل پہنچا ہے جس میں یہ اور اس قسم کے اسرار نجومی ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں، اور ان کے شاگردوں کی تفصیل بھی لکھی ہے۔ آزاد ان کے درج کرنے میں قاصر ہے۔ معاف فرمائیں، زمانہ ایک طرح کا نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے کہ تذکرہ شعراء لکھنے بیٹھا اور نجومیوں کا تذکرہ لکھنے لگا۔ خاں صاحب نے اپنی نجوم دانی کو ایک غزل کے شعر میں نہایت خوبی سے ظاہر کیا ہے۔ ان نصیبوں پر کیا اختر شناس، آسماں بھی ہے ستم ایجاد کیا۔ شطرنج سے بھی ان کو کمال مناسبت تھی۔ جب کھیلنے بیٹھتے تھے تو دنیا و ما فیہا کی خبر نہ رہتی تھی، اور گھر کے نہایت ضروری کام بھی بھول جاتے تھے۔ دلی کے مشہور شاطر کرامت علی خاں سے قرابت قریبہ رکھتے تھے، اور شہر کے ایک دو مشہور شاطروں کے سوا کسی سے کم نہ تھے۔ شعر و سخن سے انہیں طبعی مناسبت تھی، اور عاشق مزاجی نے اسے اور بھی چمکا دیا تھا۔ انہوں نے ابتدا میں شاہ نصیر مرحوم کو اپنا کلام دکھایا، مگر چند روز کے بعد ان سے اصلاح لینی چھوڑ دی، اور پھر کسی کو استاد نہیں بنایا۔ ان کے نامی شاگرد نواب مصطفیٰ خان شیفتہ صاحب، تذکرہ گلشن بے خار، خلف نواب عظیم الدولہ سرفراز الملک مرتضیٰ خان مظفر جنگ بہادر رئیس پلول، اور ان کے چھوٹے بھائی نواب اکبر خان کے 4 برس ہوئے راولپنڈی میں دنیا سے انتقال کیا۔ میر حسین تسکین کے نہایت ذی الطبع شاعر تھے۔ سید غلام علی خان وحشت، غلام زامن کرم نواب اصغر علی خان کے پہلے اصغر تخلص کرتے تھے، پھر نسیم تخلص اختیار کیا، اور مرزا خدا بخش قیصر شہزادے وغیرہ۔ رنگین طبع، رنگین مزاج، خوش وضع، خوش لباس، کشیدہ قامت، سبزہ رنگ، سر پر لمبے لمبے گھنگرالے بال، اور ہر وقت انگلیوں سے ان میں کنگھی کرتے رہتے تھے۔ ململ کا انگرکھا، ڈھیلے ڈھیلے پائچے، ان میں لال نیفا بھی ہوتا تھا۔ میں نے انہیں نواب اصغر علی خان اور مرزا خدا بخش قیصر کے مشاعرے میں غزل پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ ایسی دردناک آواز سے دل پذیر ترنم کے ساتھ پڑھتے تھے کہ مشاعرہ وجد کرتا تھا۔ اللہ اللہ اب تک وہ عالم آنکھوں کے سامنے ہے، باتیں کہانیاں ہوں گی۔ باوجود اس کے نیک خیالوں سے بھی ان کا دل خالی نہ تھا۔ نوجوانی میں مولانا سید احمد صاحب بریلوی کے مرید ہوئے کہ مولوی اسماعیل صاحب کے پیر تھے۔ خاں صاحب انہی کے عقائد کے بھی قائل رہے۔ انہوں نے کسی کی تعریف میں قصیدہ نہیں کہا۔ ہاں، راجہ اجیت سنگھ برادر راجہ کرم سنگھ رئیس پٹیالہ جو دلی میں رہتے تھے، اور ان کی سخاوتیں شہر میں مشہور تھیں، وہ ایک دن مصاحبوں کے ساتھ سرے راہ اپنے کوٹھے پر بیٹھے تھے۔ خان صاحب کا ادھر سے گزر ہوا۔ لوگوں نے کہا مومن خاں شاعر یہیں ہیں۔ راجہ صاحب نے آدمی بھیج کر بلوایا، عزت و تعظیم سے بٹھایا، کچھ نجوم کچھ شعر و سخن کی باتیں کریں، اور حکم دیا کہ ہتھنی کس کر لاؤ۔ ہتھنی حاضر ہوئی، وہ خان صاحب کو عنایت کی۔ انہوں نے کہا کہ مہاراج میں غریب آدمی ہوں، اسے کہاں سے کھلاؤں گا اور کیوں کر رکھوں گا؟ کہا کہ 100 روپے اور دو۔ خان صاحب اسی پر سوار ہو کر گھر آئے، اور پہلے اس سے کہ ہتھنی روپے کھائے اسے بیچ کر فیصلہ کیا۔ پھر خان صاحب نے ایک قصیدہ مدحیہ شکریہ میں کہہ کر راجہ صاحب کو دیا، جس کا مطلب ہے صبح ہوئی تو کیا ہوا ہے وہی تیرا اختری، کثرت دودھ سے سیاہ شعلہ شم میں خاوری۔ سوائے اس قصیدے کے اور کوئی مدح کسی دنیا دار کے صلہ و انعام کی توقع پر نہیں لکھی۔ وہ اس قدر غیور تھے کہ کسی عزیز یا دوست کا ادنا احسان بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ راجہ کپور تھل نے انہیں 350 روپے مہینہ کر کے بلایا اور 1000 روپے خرچ سفر بھیجا۔ وہ بھی تیار ہوئے، مگر معلوم ہوا کہ وہاں ایک گویے کی بھی وہی تنخواہ ہے۔ کہا کہ جہاں میری اور ایک گویے کی برابر تنخواہ ہو میں نہیں جاتا۔ جس طرح شاعری کے ذریعے سے انہوں نے روپیہ نہیں پیدا کیا،
اسی طرح نجوم رمل اور طوابت کو بھی معاش کا ذریعہ نہیں کیا۔ جس طرح شطرنج ان کی ایک دل لگی کی چیز تھی، اسی طرح نجوم، رمل اور شاعری کو بھی ایک بہلاوا دل کا سمجھتے۔ خان صاحب 5-4 دفعہ دلی سے باہر گئے، اول رامپور، اور وہاں جا کر کہا، دلی سے رامپور ہے لایا جنوں کا شوق، ویرانہ چھوڑ آئے ہیں ویرانہ تر میں ہم۔ دوسری دفعہ سہسوان گئے، وہاں فرماتے ہیں، چھوڑ دلی کو سہسوان آیا، ہرزہ گردی میں مبتلا ہوں میں۔ جہانگیر آباد میں نواب مصطفیٰ خان کے ساتھ کئی دفعہ گئے، ایک دفعہ نواب شائستہ خان کے ساتھ سہارنپور گئے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دلی میں جو میسر تھا اسی پر قانے تھے، درست تھے۔ ان کی تیزی ذہن اور ذکاوت طبع کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ وہ خود بھی ذہانت میں 2 شخصوں کے سوا کسی ہم عصر کو تسلیم نہ، مولوی اسماعیل صاحب، دوسرے خواجہ محمد نصیر صاحب، کہ ان کے پیر اور خواجہ میر درد صاحب کے نواسے تھے۔ اسی سلسلے میں نواب مصطفیٰ خان کی ایک وسیع تقریر ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسا ذکی و طبع آج تک کہیں نہیں دیکھا، ان کے ذہن میں بجلی کی سی سرعت تھی، وغیرہ وغیرہ۔ ساتھ اس کے مراسلت میں بعض اور معاملے مفقول ہیں، مگر ان میں بھی واردات کی مسئلہ یہ کہ مولا بخش قلق مولوی امام بخش صاحب صہبائی کے شاگرد رشید دیوان نظیری پڑھتے تھے۔ ایک دن خان صاحب کے پاس آئے اور ایک شعر کے معنی پوچھے۔ انہوں نے ایسے نازک معنی اور نادر مطلب بیان فرمائے کہ قلق معتقد ہو گئے اور کہا کہ مولوی صاحب نے جو معنی بتائے ہیں وہ اس سے کچھ بھی نسبت نہیں رکھتے، لیکن نہ وہ شعر لکھا ہے نہ کسی صاحب کے معنی لکھے ہیں۔ ایسی باتوں کو آزاد نے افسوس کے ساتھ ترک کر دیا ہے۔ لطیفہ، ان کی اعلیٰ دماغی اور بلند خیالی شعرائے متقدمین و متاخرین میں سے کسی کو فصاحت یا بلاغت کی خاطر نہ لاتی تھی۔ یہ قول ان کا مشہور تھا کہ گلستان سعودی کی تعریف میں لوگوں کے دم چڑھے جاتے ہیں۔ اس میں ہے کیا؟ گفت گفت، گفتاند گفتاند کہتا چلا جاتا ہے، اگر ان لفظوں کو کاٹ دو تو کچھ بھی نہیں۔ ایک دن مفتی صدر الدین خان مرحوم کے مکان پر یہی تقریر کی۔ مولوی احمد الدین کرساں والا مولوی فضل حق صاحب کے شاگرد بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن شریف میں کیا فصاحت ہے، جا بجا قال قال قالو۔ ان کے کسی شاگرد نے غزل میں یہ شعر لکھا تھا، ہجر میں کیوں کر پھروں ہر سو نہ گھبرایا ہوا، وصل کی شب کا سما آنکھوں سے ہے چھایا ہوا۔ خان صاحب نے پہلے مصرعے کو یوں بدل دیا، اس طرف کو دیکھتا بھی ہے تو شرمایا ہوا۔ اہل ذوق جانتے ہیں کہ اب شعر کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ایک اور شخص نے الہی بخش کا سجن لکھا تھا، مجھ گنہگار کو الہی بخش۔ خان صاحب نے فرمایا، میں گنہگار ہوں الہی بخش۔ تاریخیں، تاریخ میں ہمیشہ تعمیہ اور تخرجہ معیوب سمجھا جاتا ہے، مگر ان کی طبع رساں نے اسے محسنات تاریخ میں داخل کر دیا۔ چنانچہ اپنے والد کی تاریخ وفات کہی، بمن الہام گشت سال وفات، کہ غلام نبی بحق پیوست۔ غلام نبی کے اعداد کے ساتھ حق ملائیں تو پورے ثنائے فوت نکل آتے ہیں۔ اپنے صغیر سن بیٹی کی تاریخ فوت کہی، خاک بر فرق دولت دنیا، من فشاندم خزانہ بر سر خاک۔ خزانے کے اعداد سر خاک یعنی خے کے ساتھ ملانے سے 1263 ہو جاتے ہیں۔ تاریخ چاہ، آب لذت فضا بجام بگیر۔ آب لذت فضا کے اعداد جام کے اعداد میں ڈالیں تو 1265۔ ایک شخص زین خان نام حج کو گیا، رستے میں سے پھر آیا۔ خان صاحب نے کہا، چوں بآید ہنوز خر باشد۔ ان کے اعداد ملانے سے 1256 ہو جاتے ہیں۔ شاہ محمد اسحاق صاحب نے دلی سے ہجرت کی۔ خان صاحب نے کہا، گفتیم وحید عصر اسحاق، بر حکم شہنشاہ دو عالم، بگذاشتہ دار حرب اصال، جا کر وہ بمکہ معظم۔ وحید عصر اسحاق کے اعداد کو مکہ معظم کے اعداد کے ساتھ ملاؤ اور دار حرب کے لیے اعداد اس میں سے تفریق کرو تو 1260 ہجری تاریخ جوت نکلتی ہے۔ ایک شخص قلعہ دلی سے نکالا گیا، انہوں نے تاریخ کہی، از باغ خلد بیرون شیطان بے جا شد۔ باغ خلد کے اعداد میں سے شیطان بے جا
کے عدد نکال ڈالیں تو 1263 رہتے ہیں۔ سعدی تاریخیں بھی عمدہ ہیں۔ چنانچہ خلیل خان کے ختنہ کی تاریخ کہی، سنت خلیل اللہ اپنی اماں کی مرنے کی تاریخ کہی، لہلہ احرون عظیم اپنے والد کی وفات کی تاریخ کہی، قد فاز فوزن عظیمن اپنی بیٹی کی ولادت کی تاریخ کہی، نال کٹنے کے ساتھ حالف نے کہی تاریخ دختر مومن۔ دختر مومن کے اعداد میں سے نال کے اعداد کو اخراج کیا ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کی وفات کی تاریخ، دست بے داد اجل سے بے سروپا ہو گئے، فقر الدین فضل و ہنر نطف و کرم المعمل۔ الفاظ مصرع آخر کے اول و آخر کے حرفوں کو گرا دو، بیچ کے حرفوں کے عدد لے لو تو 1239 رہتے ہیں۔ ان کے معمے بھی معتدد ہیں، مگر ایک لاجواب ہے، ایسا کہیں نہیں سنا گیا۔ بنے کیوں کر کے ہے سب کار الٹا، ہم الٹے بات الٹی یار الٹا، یعنی مہتاب رائے۔ پہیلیاں بھی کہیں، ایک یہاں لکھی جاتی ہے، گھڑیال پر ہے۔ نہ بولے وہ جب تک کہ کوئی بلائے، نہ لفظ اور معنی سمجھ میں کچھ آئے، نہیں چور پردہ لٹکتا رہے، زمانہ کا احوال بکتا رہے، شب و روز غوغا مچایا کرے، اسی طرح سے مار کھایا کرے۔ کوٹھے سے گرنے کے بعد انہوں نے حکم لگایا کہ 5 دن 5 مہینے یا 5 برس میں مر جاؤں گا، چنانچہ 5 مہینے کے بعد مر گئے۔ گرنے کی تاریخ خود ہی کہی تھی، دست و بازوئے بکشست۔ مرنے کی تاریخ ایک شاگرد نے کہی، ماتم مومن۔ دلی دروازہ کے باہر میدھیوں کے جانب غرب زیر دیوار احاطہ مدفون ہوئے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کا خاندان بھی یہیں مدفون ہے۔ روایت: مرنے کے بعد لوگوں نے عجیب عجیب طرح سے خواب میں دیکھا۔ ایک خواب نہایت سچا اور حیرت انگیز ہے۔ نواب مصطفیٰ خان نے 2 برس بعد خواب میں دیکھا کہ ایک قاصد نے آخری خط دیا کہ مومن مرحوم کا خط ہے۔ انہوں نے لفافہ کھولا تو اس کے خاتمے پر ایک مہر ضبط تھی جس میں مومن جنتی لکھا تھا، اور خط کا مضمون یہ تھا کہ آج کل میرے عیال پر مکان کی طرف سے بہت تکلیف ہے، تم ان کی خبر لو۔ صبح کو نواب صاحب نے 200 روپے ان کے گھر بھیجے اور خواب کا مضمون بھی کہلا بھیجا۔ ان کے صاحبزادے احمد نصیر خان سلام اللہ کا بیان ہے کہ فی الواقع ان دنوں پہ ہم پر مکان کی نہایت تکلیف تھی، برسات کا موسم تھا اور سارا مکان پہ مکرم کے الطاف و کرم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ حالات مرتب کر کے عنایت فرمائے، لیکن کلام پر رائے نہ لکھی اور باوجود التجائے مکرر کے انکار کیا۔ اس لیے بندہ آزاد اپنے فہم قاصر کے بموجب لکھتا ہے۔ غزلوں میں ان کے خیالات نہایت نازک اور مضامین اعلیٰ ہیں، اور استعارہ اور تشبیہ کے زور نے اور بھی اعلیٰ درجہ پر پہنچایا ہے۔ ان میں معاملات عاشقانہ عجیب مزے سے ادا کیے ہیں، اسی واسطے جو شعر صاف ہوتا ہے اس کا انداز جرأت سے ملتا ہے، اور اس پر وہ خود بھی ناز آتے۔ اشعار مذکور میں فارسی کی عمدہ ترکیبیں اور دلکش تراشیں ہیں، اردو کی سلالت میں اشکال پیدا کرتی ہیں، جن کی زبان میں چند وصف خاص ہیں جن کا جتانا لطف سے خالی نہیں۔ وہ اکثر اشعار میں ایک شے کو کسی صفت خاص کے لحاظ سے ذات شے کی طرف نسبت کرتے ہیں، اور اس ہیر پھیر سے شعر میں عجب لطف لطیف بلکہ معنی پنہانی پیدا کرتے ہیں۔ مثلا موئے نہ عشق میں جب تک وہ مہرباں نہ ہوا، بلائے جاں ہے وہ دل جو بلائے جاں نہ ہوا، محو مجھ سا دم نظارہ جانا ہوگا، آئینہ آئینہ دیکھے گا تو حیراں ہوگا، کیا رم نہ کرو گے اگر اب رام نہ ہوگا، الزام سے حاصل بجز الزام نہ ہوگا، روزے جزا جو قاتل دل کو خطاب تھا، میرا سوال ہے میرے خوں کا جواب تھا، پس شکستن خم زجر محتسب معقول، گناہ گار نے سمجھا گناہ گار مجھے، نقد جاں تھا نہ سزائے دیتے عاشق حیف، خون فرہاد سرے گردن فرہاد رہا۔ اکثر عمدہ ترکیبیں اور نادر تراشیں فارسی کی اور استعارے و اضافتیں اردو میں استعمال کر کے کلام کو نمکین کرتے ہیں۔
مثلاً گر وہاں ہے یہ خاموشی اثر افغاں ہوگا، حشر میں کون میرے حال کو پرساں ہوگا. یعنی فغانے کے اثرش خاموشی است. بیمار اجل چارہ کو گر حضرت عیسیٰ، اچھا نہ کریں گے تو کچھ اچھا نہ کریں گے. یعنی بیماری کے چارہ اش اجل است. وفائے غیرت شکر جفا نے کام کیا کہ اب ہوس سے بھی اعدائے بلحوث گزرے. ستم اے شور بختی میری ہڈی کیوں ہما کھاتا، سگے لیلا ادا کو گر نہ ظالم بد مزہ لگتی. اکثر اہل اردو یہ طرز پسند نہیں کرتے، لیکن اپنا اپنا مذاق ہے. ناسخ اور آتش کے حال میں اس تقریر کو بہت طول دے چکا ہوں، دوبارہ لکھنا فضول ہے. قصائد اپنے درجے میں اعلیٰ رتبہ رکھتے ہیں اور زبان کا انداز بھی وہی ہے. مثنویاں نہایت درد انگیز ہیں کیونکہ درد انگیز دل سے نکلی ہیں. زبان کے لحاظ سے جو غزلوں کا حال ہے وہی ان غزل. اشک واژون اثر باعث سرجوش ہوا، ہچکیوں سے میں یہ سمجھا کہ فراموش ہوا. جلوہ افسانۂ رخ کے لیے میں نوش ہوا، میں کبھی آپ میں آیا تو وہ بے ہوش ہوا. کیا یہ پیغام برے غیر ہے مرغ چمن، خندہ زن باد بہاری سے وہ گلگوش ہوا. ہے یہ غم گور میں رنجے شب اول سے فزوں، کہ وہ محروم میرے ماتم میں سیاہ پوش ہوا. مجھ پہ شمشیر نگاہ خود بخود آ پڑتی ہے، آج رحوال ربوں سے وہ ستم کوش ہوا. آفری دل میں رہی خنجر دشمن کے سبب، اپنے قاتل سے خفا تھا کہ میں خاموش ہوا. درد شانے سے تیرا محو نزاکت خوش ہے، کہ میں ہمدوش ہوں گو غور بھی مدہوش ہوا. وہ ہے خالی تو یہ خالی، یہ بھری تو وہ بھری، کاسۂ عمر عہد و خلقۂ آغوش ہوا. تو نے جو قہر خدایا یاد دلایا مومن، شکوائے جور بتاں دل سے فراموش ہوا. غزل گنے وہ خواب سے اٹھ غیر کے گھر آخر شب، اپنے نالے نے جگایا یہ اثر آخر شب. صبح دم وصل کا وعدہ تھا یہ حسرت دیکھو، مر گئے ہم دم آغاز سحر آخر شب. شعلۂ آہ فلک رتبہ کا اعجاز تو دیکھ، اول ماہ میں چاند آئے نظر آخر شب. سوزے دل سے گئی جاں بخت چمکنے کے قریب، کرتے ہیں موسم گرما میں سفر آخر شب. ملے ہی غیر سے بے پردہ تم انکار کے بعد، جلوہ خورشید کا سا تھا کچھ ادھر آخر شب. صبح دم آنے کو وہ تھا کہ گواہی دی ہے، رجت قہقریے چرغ قمر آخر شب. غیر نکلا تیرے گھر سے گئی اس وہم میں جاں، غل ہوئے چور کے اس کوچے میں گر آخر شب. وہ تسلی تو وہ ایسی کہ تسلی نہ ہوئی، خواب میں تو میرے آئے وہ اگر آخر شب. موسفیدی کے قریب اور ہے غفلت مومن، نیند آتی ہے یہ آرام و اگر آخر شب. غزل آنکھوں سے حیا ٹپ کے ہے انداز تو دیکھو، ہے بلحوثوں پر بھی ستم ناز تو دیکھو. اس بت کے لیے میں ہوس حور سے گزرا، اس عشق خوش انجام کا آغاز تو دیکھو. چشمک میری وحشت پہ ہے کیا حضرت ناصح، طرز نگہ چشم فسوں ساز تو دیکھو. ارباب ہوس ہار کے بھی جان پہ کھیلے، کم طالعیے عاشق جانباز تو دیکھو. مجلس میں میرے ذکر کے آتے ہی اٹھے وہ، بدنامی عشاق کا اعزاز تو دیکھو. محفل میں تم اغیار کو دزدیدہ نظر سے،
منظور ہے پنہا نہ رہے راز تو دیکھو، اس غیرت ناہد کی ہر ایک تان ہے دیپک، شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو، دے پاک یہ دامن کی گواہی میرے آنسو، اس یوسف بے درد کا اعجاز تو دیکھو، جنت میں بھی مومن نہ ملا ہائے بتوں سے، جورے اجل تفرقہ پرداز تو دیکھو۔ غزل۔ غیروں پہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا، میری طرف بھی غمزہ غماز دیکھنا، اڑتے ہی رنگ رخ میرا نظروں سے تھا نہاں، اس مرغ پر شکستہ کی پرواز دیکھنا، دشنام یار تاب حزیں پر گرا نہیں، اے ہم نفس نزاکت آواز دیکھنا، بدکام ہے معال برا ہے جزا کے دن، حال سپر سے تفرقہ انداز دیکھنا، مت رکھیو گرد تارک عشاق پر قدم، پامال ہو نہ جائے سرفراز دیکھنا، میری نگاہ خیرہ دکھاتے ہیں غیر کو، بے طاقتی پہ سرزنش ناز دیکھنا، ترک صنم بھی کم نہیں سوزے جہیم سے، مومن غم معال کا آغاز دیکھنا۔ غزل۔ دفن جب خاک میں ہم سوختہ ساماں ہوں گے، فلس ماہی کے گلے شام شبستاں ہوں گے، ناوک انداز جدھر دیدہ جانا ہوں گے، نیم بسمل کئی ہوں گے کئی بے جاں ہوں گے، تاب نظارہ نہیں آئینہ کیا دیکھنے دوں، اور بن جائیں گے تصویر جو حیراں ہوں گے، تو کہاں جائے گی کچھ اپنا ٹھکانہ کر لے، ہم تو کل خواب عدم میں شب ہجراں ہوں گے، ناصحات دل میں تو اتنا تو سمجھ اپنے کی ہم، لاکھ ناداں ہوئے کیا تجھ سے بھی ناداں ہوں گے، کر کے زخمی مجھے نادم ہو یہ ممکن ہی نہیں، گر وہ ہوں گے بھی تو بے وقت پشیماں ہوں گے، ایک ہم ہیں کہ ہوئی ایسے پشیماں کی بس، ایک وہ ہیں کہ جنہیں چاہ کے ارماں ہوں گے، ہم نکالیں گے سنے موج ہوا بل تیرا، اس کی زلفوں کے اگر بال پریشاں ہوں گے، صبر یا رب میری وحشت کا پڑے گا کہ نہیں، چارہ فرما بھی کبھی قید یہ زنداں ہوں گے، منت حضرت عیسیٰ نہ اٹھائیں گے کبھی، زندگی کے لیے شرمندہ احساں ہوں گے، تیرے دل تفتہ کی تربت پہ عدو جھوٹا ہے، گل نہ ہوں گے شرر آتش سوزاں ہوں گے، اور سے دیکھتے ہیں طوف کو آہو حرم، کیا کہیں اس کے سگے کوچہ کے قرباں ہوں گے، داغ دل نکلیں گے تربت سے میری جوں لالا، یہ وہ اخگر نہیں جو خاک میں پنہاں ہوں گے، چاک پردے سے یہ غمزے ہیں تو اے پردہ نشیں، ایک میں کیا کہ سبھی چاک گریباں ہوں گے، پھر بہار آئی وہی دشت نوردی ہوگی، پھر وہی پاؤں وہی خار مغیلاں ہوں گے، سنگ اور ہاتھ وہی وہی سر و داغ جنوں، وہی ہم ہوں گے وہی دشت و بیاباں ہوں گے، عمر ساری تو کٹی عشق بتاں میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلماں ہوں گے۔ غزل۔ خوشی نہ ہو مجھے کیوں کر قضا کے آنے کی، خبر ہے لاش پہ اس بے وفا کے آنے کی، ہے ایک خلق کا خوں سر پہ اشک خوں کے میرے، سکھائی طرز اسے دامن اٹھانے کی، سمجھ کے اور ہی کچھ مر چلا میں اے ناصح، کہا جو تو نے نہیں جان جا کے آنے کی،
امید سرمے میں تکتا ہوں راہ دیدہ زخم، شمیم سلسلہ مشق سا کے آنے کی۔ چلی ہے جان نہیں تو کوئی نکالو راہ، تم اپنے پاس تک اس مبتلا کے آنے کی۔ نہ جائے کیوں دل مرغ چمن کیا سیکھ گئی، بہار و وز تیرے مسکرا کے آنے کی۔ مشام غیر میں پہنچی ہے نکہت گل داغ، یہ بے سبب نہیں بندی ہوا کے آنے کی۔ جو بے حجاب نہ ہوگی تو جان جائے گی، کہ راہ دیکھی ہے اس نے حیا کے آنے کی۔ پھر اب کہ لا تیرے قربان جاؤں جذبہ دل، گئے ہیں یہاں سے وہ سوگند کھا کے آنے کی۔ خیال زلف میں خود رفتہ گنی نے قہر کیا، امید تھی مجھے کیا کیا بلا کے آنے کی۔ کروں میں وعدہ خلانی کا شکوہ کس کس سے، اجل بھی رہ گئی ظالم سنا کے آنے کی۔ کہاں ہے ناقہ تیرے کان بجتے ہیں مجنوں، قسم ہے مجھ کو صدائے درا کے آنے کی۔ میرے جنازے پہ آنے کا ہے ارادہ تو آ، کہ دیر اٹھانے میں کیا صبا کے آنے کی۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ مومن کہیں نہ کہتا ہو، میری تسلی کو روزے جزا کے آنے کی۔ غزل۔ از بس جنوں جدائی یہ گل پہ رہن سے ہے، دل چاک چاک نغمہ مرغ چمن سے ہے۔ سرگرم مدح غیر دم شعلہ ازن سے ہے، دوزخ کو کیا جلن میرے دل کی جلن سے ہے۔ روزے جزا نہ دے جو میرے قتل کا جواب، وہم سخن رقیب کو اس کم سخن سے ہے۔ یاد آ گیا زبس کوئی مہرو مہروش، امید داغ تازہ سپہر کہن سے ہے۔ کچھ بھی کیا نہ یار کی سنگی دلی کا پاس، سب کاوش رقیب دل کوہ کن سے ہے۔ ان کو گمان ہے قلعہ چین زلف کا، خوشبو دہان زخم جو مشک ختن سے ہے۔ میں کیا کہ مرگ غیر دامان تر نہ ہو، وہ اشک ریز خندہ چاکے کفن سے ہے۔ کیوں کر نجات آتش ہجراں سے ہو کہ مرگ، آئی تو دور ہی تب و تاب بدن سے ہے۔ خود رفتگی میں چین وہ پایا کہ کیا کہوں، غربت جو مجھ سے پوچھو تو بہتر وطن سے ہے۔ رشک پری سے کہے سے عدد کہ یہ وحشتیں، نفرت بلا تمہیں میرے دیوان اپن سے ہے۔ داغے جنوں کو دیتے ہیں گل سے زبس مثال، میں کیا کہ عندلیب کو وحشت چمن سے ہے۔ کیوں یار نوحہ زن ہے کہاں مرگ مجھ کو تو، لب بستگی تصور بوسے دہن سے ہے۔ کیا کیا جواب شکوہ میں باتیں بنا گیا، لو اب بھی دل درست اسی دل شکن سے ہے۔ اپنا شریک بھی نہ گوارا کرے بتو، مومن کو ضد یہ کیسی مدید برہم من سے ہے۔ غزل۔ دعا بلا تھی شب غم سکون جاں کے لیے، سخن بہانہ ہوا مرگ ناگہاں کے لیے۔ نہ پائے یار کے بوسے نہ آستاں کے لیے، ابس میں خاک ہوا میل آسماں کے لیے۔ خلاف وعدہ فردا کی ہم کو تاب کہاں، امید یک شبہ ہے پاس جاوداں کے لیے۔ سنے نہ آپ تو ہم بوالہوس سے حال کہیں، کہ سخت جان چاہیے دل کو رازداں کے لیے۔ حجاب چرخ بلا ہے ہوا کرے بے تاب، فغاں اثر کے لیے اور اثر فغاں کے لیے۔ ہے اعتماد میرے بخت خفتہ پر کیا کیا، وگرنہ خواب کہاں چشم یا سیاں کے لیے۔ مزہ یہ شکوہ میں آیا کہ بے مزہ ہو رہے، میں تلخ کام رہا لذت زباں کے لیے۔ لیا ہے دل کی عوض جان دے رقیب تو دوں، میں اور آپ کی سودا تری زباں کے لیے۔ وہ لال روح
فضا دے کہاں تلک بو سے، کہ جو ہے کم ہے یہاں شوق جاں فشاں کے لیے۔ ملے رقیب سے وہ جب سنا وصال ہوا، دریغ جان گئی ایسے بدگماں کے لیے۔ کہاں وہ عیش اسیری کہاں وہ اہن قفس، ہے بیم برق بلا روز آشیاں کے لیے۔ جنون عشق ازل کیوں نہ خاک اڑائیں کہ ہم، جہاں میں آئے ہیں ویرانی زباں کے لیے۔ بھلا ہوا کہ وفا آزما ستم سے ہوئے، ہمیں بھی دینی تھی جاں اس کے امتحاں کے لیے۔ رواں فرائی سحر حلال مومن سے، رہا نہ موج زباقی لبے بتاں کے لیے۔